پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اگر کرتے پاکستان میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں, اور میرے پاس جو لسٹ پڑی ہے میں نام تو نہیں گنوا سکتا, لیکن راولپنڈی اسلام آباد کے اندر کوئی 100 کے قریب ایسی غیر قانونی سوسائٹیز ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی فیسلٹیز, گویا کہ پانی بھی مل رہا ہے, بجلی بھی مل رہی ہے, گیس بھی مل رہی ہے, اور ان سوسائٹیز کے خلاف شاید مقدمات بھی چل رہے ہیں. اور کچھ تو ایسی ہیں کہ جیسے بینکرز سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کہ جس کے بارے میں نیب نے پچھلے دنوں کوئی ریکوری کی ہے 20 سال بعد 1.2 بلین کی, اور یقینی طور پہ اس دوران بہت سارے انویسٹرز جنہوں نے اس گویا کے خواب کے تحت کہ اپنا گھر وہاں پہ بنائیں گے شاید اس دنیا سے جا چکے ہوں گے. لیکن یہ سلسلہ ناظرین رک نہیں رہا. ابھی بھی کہا جائے کہ ایسی کئی سوسائٹیز ہیں کہ جو آئے روز جنم لے رہی ہیں, اگرچہ ان کو لے کے متعلقہ ادارے نوٹسز ضرور کرتے ہیں, ان سے پوچھ تاچھ ضرور ہوتی ہے, لیکن یہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. وہ سوسائٹیز گویا کہ مشرومز کی طرح اگتی جا رہی ہیں. تو ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ عبداللہ محمد جو نیب کو بھی کور کرتے ہیں, پچھلے دنوں کچھ اسی طرح کی ایک سٹوری پہ کام کر رہے تھے. بہت شکریہ عبداللہ ایک تو وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں آپ نے بھی ایک سٹوری دی جس میں بالخصوص فیصل ٹاؤن سے متعلق ان کا جو پروجیکٹ 2 ہے اس کے بارے میں نیب کا نوٹس آپ نے بھی گویا کہ ناظرین کو بتایا کہ کچھ سوالات اٹھائے گئے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہ اور کوئی کیسی سوسائٹی ہے کہ اس کا NOC نہیں ہے, اور آپ نے پھر ریلیونٹ اداروں سے پوچھا بھی ہے کہ NOC کے بغیر یہ سوسائٹی کیسے چل رہی ہے؟ شرد صاحب شکریہ. ایک تو پرائم منسٹر کی جانب سے کلائمیٹ ایمرجنسی قائم کی گئی ہے, لیکن وہ ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی, صرف کاغذات تک محدود ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ابھی ٹک ٹاک دیکھ کے, فیس بک دیکھ کے, انسٹاگرام دیکھ کے, تو جو فیصل ٹاؤن 2 کی جو یا فیصل ٹاؤن کی انتظامیہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پیسہ لگا رہی ہے, اور بار بار آپ کو اس کی تقاریر سامنے آتے اور لوگوں کو کہہ رہے کہ آپ اس کے اندر انویسٹ کریں. اس جائے سوسائٹی کو تو کیا بھی جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے, لیکن یہاں پہ آپ نے چیک کیا کہ NOC وغیرہ جو جی بالکل. اس وقت جو ہے نا دو چیزیں اس میں, جو لینڈ ہے وہ تو فیصل ٹاؤن 2 کے پاس ہے, اور جو ریونیو ریکارڈ ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ زمین ان کے پاس ہے. لیکن زمین لینا اور پھر زمین کو ریزیڈینشل مقاصد کے لیے استعمال کرنا وہ دوسرا ایسپیکٹ ہے اسٹوری کا. تو فیصل ٹاؤن 2 کے پاس اس وقت اس اسکیم کو ریزیڈینشل اسکیم میں تبدیل کرنے کے پاس کوئی NOC نہیں ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پر ایک FIR بھی ہو چکی ہے. جب انہوں نے بورڈ لگایا تو ریلیونٹ جو ضلعی انتظامیہ ہے انہوں نے اس کا بورڈ ہٹایا اور اس پر FIR کی ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ کہ جو سکرونٹی کمیٹی ہے انہوں نے گزشتہ سال ایک رپورٹ دی ہے, پنجاب کی سکرونٹی کمیٹی, اٹک کی سکرونٹی کمیٹی, اور ان میں انہوں نے واضح موقف اپنایا کہ جو پنجاب کا لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے یا لینڈ ایکٹ ہے اس کے مطابق اگر کوئی زمین جو ہے وہ اربن ایریا سے باہر ہے تو وہ زمین ایگریکلچر زمین جو ہے وہ تصور کی جائے گی, نارملی گرین لینڈ کہا جاتا ہے, گرین لینڈ جو ہے وہ تصور کی جائے گی. اور یہ جو فیصل ٹاؤن 2 کی زمین ہے تقریباً 26,000 کنال سے زیادہ ہے, وہ بنیادی طور پر یہ ایگریکلچر زمین ہے, اور اس کے پاس اس وقت کوئی NOC نہیں ہے کہ اس کو ریزیڈینشل میں تبدیل کیا جائے. اور اس پہ پھر ایک خصوصی رپورٹ جو ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ جو فیصل ٹاؤن 2 ہے انہوں نے یہ زمین تو حاصل کی ہے لیکن اس کے پاس NOC نہیں ہے, جبکہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ فلڈنگ میں استعمال, مطلب یہ علاقہ سیلاب سے متاثر نہیں ہوا تھا. لیکن اس میں نیسپاک کی بھی ایک رپورٹ آپ نے جو کی ہے اس میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں کہا گیا کہ کوئی چاہان ڈیم یہاں پہ اور یہ اس کا کیچمنٹ ایریا ہے بنیادی طور پر. بالکل. اس میں جو کنٹرڈکشن جو نیسپاک ایک پروفیشنل ادارہ ہے, لوگ ان سے مختلف مانیٹرنگ کرواتے ہیں, تو نیسپاک نے کلیئرلی اس رپورٹ کے اندر لکھا ہے جو ضلعی انتظامیہ کے رپورٹ کے اندر نہیں ہے کہ یہ جو جہاں پہ فیصل ٹاؤن 2 کی زمین ہے یہ فلڈنگ کا شکار ہوئی تھی, اور اگر یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ قائم کی گئی تو لوگوں کی زندگیوں کو خطرات جو ہے وہ لاحق ہو سکتے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایکولوجیکل جو نیچر ہے اس کے لیے بھی یہ ایک خطرہ ہے. یہ جو علاقہ ہے کلائمیٹ چینج کو لے کے تو بڑا پرابلم ہے پاکستان میں, تھوڑا بیئر کر رہا ہے آلریڈی. انہوں نے واضح لکھا ہے کہ یہ گرین لینڈ ایگریکلچر زمین ہے اور یہ ایکولوجیکلی ایک خطرہ ہے.
جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو سیل ریور ہے یہ اس کے کیچمنٹ ایریا میں آتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 33 بلین روپیز سے ایک نیا ڈیم بن رہا ہے جو راولپنڈی کے جو رہائشی ہے ان کو روزانہ کی بنیاد پر 25 ملین گیلن پانی جو ہے وہ فراہم کرے گا. تو یہ ان کا کیچمنٹ ایریا ہے. بالکل ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کہا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اس کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے آپ اس جی بالکل اسی رپورٹ، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیچمنٹ ایریا ہے تو اس سے یہ جو ہے یہ ایک متاثر ہو سکتا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ نے اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو زمین ہے جو فیصل ٹاؤن 2 کی ہے، یہاں پر جو فتح جنگ، اٹک اور جو علاقے ہے یہاں پر 20 سال کے لیے انکلوڈنگ راولپنڈی جو رہائشی ریکوائرمنٹس ہیں وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اب ایک نئی رہائشی اسکیم کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. تو فیصل ٹاؤن 2 کے پاس تو زمین ہے لیکن وہ اس کو ریزیڈینشلی استعمال نہیں کر سکتے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے جو یہاں پر اسلام آباد میں زون 3 کا علاقہ تھا، جیسے سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی کا گھر بنا، اس کے بعد دیگر جو انفلوئنشل لوگ تھے ان کے گھر بنے، اور پھر پورا جو گرین ایریا تھا وہ ریزیڈینشیل ایریا میں غیر قانونی طور پر کنورٹ کر دیا گیا. اور اب ہمارے سامنے ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ماضی میں جو 30-40 سال میں یا آپ نے 50 سال میں نہیں دیکھا ہوگا جو ایکسٹریم ٹیمپریچر ہے کہ جس طرح تباہی کے ساتھ ان کے درخت کاٹے گئے، تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ نیب کے راڈار پہ آ گیا ہے. جی ناظرین ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں.